نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوث، یا غوث، نعرہ غوث، یا غوث، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پیر کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پیر کا دامن نہیں چھوڑیں گے، سادات کا دامن نہیں چھوڑیں گے، سادات کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأرسله بالحق والرسالة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن القديم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ رب العزت جل جلالہ وعلا اللہ کا لاکھ شکر احسان عظیم، جس نے ہم سب کو امت مصطفیٰ میں پیدا فرمایا. کروڑ احسان اس نبی آخر الزمان، خاتم المذنبین، انیس الغریبین، راحت العاشقین، سید الصالحین، جد الحسن والحسین، دو جہاں کے رحمت والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، جس نے اپنے پیغام حق سے ہم سب کو راہ راست صراط مستقیم پر چلنا سکھایا. احسان ان اولیاء کاملین، بزرگان دین، سلف و صالحین، جس کے کشف و علامات، جس کی محنت اور مشقت، جس کی خدا راہی، یہاں تک ہم دین پہنچانے کی جو کوشش کی ہے، یہ ان کا بھی بڑا کرم ہے.
تو کہ کئی دنوں کے بعد اس مقام پر مجھے پھر سے دوبارہ کچھ بولنے کی لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اسلام کا پہلا مہینہ بھی ہے جسے محرم الحرام سے اسلام کا سال شروع ہوتا ہے۔ ایسے تو محرم الحرام کے تعلق سے شاید ہی میں بہت کم بیانات دیا ہوں، کیونکہ جس میں خرافات اور جو اپنے رنگ رنگیلے جو کام ہوتے ہیں تو ان سے مجھے برداشت نہیں ہوتا، تو میں عادت ہے کہ وہ اپن سے بولنا۔ بہت سے لوگ اکثر آج تک بھی دیکھا گیا ہے، انشاءاللہ آگے بھی یہی ہوگا کہ بہت سے لوگ بیانات سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ دنیا کا دستور یہ بدل گیا ہے اور حق بولنے والوں کو سزا دی جاتی ہے اور جھوٹ مٹول کچھ مکسنگ کرنے والوں کو واہوائیت سے نوازا جاتا ہے۔ کہ شاید آپ لوگوں کو یہ کیا ہے کیوں ہے معلوم نہیں ہوگا، مگر حدیث بات ہے مشکاہ شریف کی کہ باب الفتن جب آپ اٹھائیں گے کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں لوگ ایسے دیوانے ہوں گے کہ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنائیں گے، چور ڈکیت کو اپنا بادشاہ بنائیں گے، اور ظالم اور بد کردار کو اپنا رول ماڈل بنائیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب قیامت، جب زمانہ قیامت کا قریب ہوگا، بے موسم کے بارش، بخیل کو مال و دولت اور بیوقوف کو حکومت دی جائے گی، تو انتظار کرو قیامت آنے والی ہے۔ تو آج دیکھنے میں تو شاید یہی مل رہا ہے کہ ہم کو پتہ نہیں ہے کہ کب قیامت آئے گی، اور نہ ہی ہم نے قیامت کے لیے کوئی توشہ تیار کیا ہے۔ شاید اس میں بہت سے لوگ میرے بیان میں پہلی بار بیٹھے ہوں گے تو کوئی برا نہ مانے میری بات کا، کیونکہ میں کسی کو ٹارگیٹ یا کسی کو میرا ایک مقصد نہیں ہے، تو یہ صرف جو بھی باتیں نکلیں گی انشاءاللہ تعالی حق کے ساتھ ہوگی۔ اور یہ دل میں درد ہے کہ ہمارا اسلام اتنا پاک و صاف مذہب ہے اور ہم کو ایسی ایسی نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے، مگر پھر بھی ہم لوگ اتنے دکھ درد کے مارے ستائے ہوئے ہیں۔ یہ کبھی کبھی مجھے دل کو درد ہوتا ہے تو کچھ باتیں نکل جاتی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ بھی اپنے دل میں اتاریں گے، ذہنوں سے بات کو سمجھیں گے اور انشاءاللہ تعالی عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو انشاءاللہ تعالی چاند کے 11 بھی جیسا میں نے سنا ہے کہ یہاں پر شاید افتتاح میں جس کی اوپننگ تھی تب آیا تھا، تو پھر اب آیا ہوں۔ ہوتا ایسا ہی ہے، اوپننگ میں ہی ہوتا ہے، بعد میں پھر نمبر ہی نہیں لگتا ہے، کیونکہ ایک بار آؤٹ ہو جاتے تو پھر اس کو دوبارہ میچ کھیلنا پڑتا ہے۔ مگر انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ جو بھی ہے جتنا بھی ہوگا کوشش کریں گے، کیونکہ یہاں پر کسی کو ناراض کرنا یا کسی کو تکلیف دینا یا کسی کو ذلیل و رسوا کرنا مقصد نہیں ہے۔ ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں 11ویں والے پیر کی بات کرنے یا تو ان کے دادا کی امام حسین کی بات کرنے، کیونکہ ہم کو ان کی باتیں بری نہیں لگے گی، کیونکہ ہم ہیں ان کے، وہ ہیں ہمارے، تو جو ہمارا ہوتا ہے اس کی بات کبھی بری نہیں لگتی، جو اپنا ہوتا ہی نہیں ہے اس کی ہر بات ہمیں کڑوی لگتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ
کہ میری بات آپ کو اچھی لگے گی کیونکہ میں آپ کا ہوں، آپ میرے ہیں، کیونکہ امت رسول کی ہے، آپ جیسے بھی ہیں، مگر میرے حضور آپ ہی کے لیے تو دعا کی ہے، رات دن وہی سر سجدے میں رکھ کے میرے ربی رسول کی سرائیں لگائی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مولا ربی حمل امتی، میرے امت کو میرے حوالے کر، اے مولا ان کی بخشش کر۔ بخشش کی جو دعائیں مانگا وہ رسول، اور جس بخشش کی خاطر اپنے پورے خاندان کو پیچھے لگایا وہ رسول، جس نے صرف اپنی امت کی فکر میں رات دن گزارا وہ رسول۔ تو پھر امت کو کیسا ہونا چاہیے کہ جو رسول ہماری رات دن فکر میں رکھا، رات دن رب سے دعا کرتا رہا کہ مولا تو قہار ہے، تو جبار ہے، اے مولا تو ستار بھی ہے، اے مولا میرے گنہگار امت کے عیبوں پر پردہ ڈال۔ یہ میرے رسول کی دعاؤں کا صدقہ ہی ہے، ورنہ تاریخ گواہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء جتنے بھی آئے، اللہ نے ہر امتی کو رسوا و ذلیل بھی کیا، کیونکہ ان کے پیغمبروں نے ان کے لیے بددعائیں کی، مگر ایک آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا لال ہے، جس نے رات دن ظلم و ستم سہنے کے باوجود بھی کہا اے مولا یہ امت میری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہم اس پیارے آقا کی پیاری امت ہیں جس نے ہمارے خاطر رات دن لگائے ہیں، اور یہ بات ہے کہ رات دن لگائے تو لگائے، اور ساتھ ساتھ اپنے پورے کنبے خاندان کو بھی ہمارے پیچھے لگایا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی فرما کر کہا اے میرے پیارے آپ کہہ دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے میرے رسول آپ فرما دیجئے کہ اے لوگوں میں نے تم کو خدا کا راستہ بتایا، خدا سے ملنے کا ذریعہ بتایا، نماز دی، روزہ دیا، حج دیا، زکوٰۃ دی، تمام دنیاوی برائیوں سے بچا کر ادنا سے اعلیٰ سے ملایا، فرشی والوں کو عرش والے سے ملانے کا ایک ذریعہ بنا، میں نے تم کو محسن رحمت بن کر تمہارے درمیان آیا، اخلاق حسنہ سے تمہارے بگڑے ہوئے کاموں کو میں نے سدھارا، اور تم کو جہنم کی آگ سے ڈرایا، جہنم کے عذاب سے بچایا۔ بہت سارے سینکڑوں احسان ہے، مگر ان تمام احسان کے بدلے مجھے کچھ نہیں چاہیے، مگر احسان کے بدلے میں یہ رسول اللہ نے ہم پر اتنا کرم دیا، رسول اللہ نے ہم پر اتنا رحم فرمایا، رسول اللہ نے ہم اتنی بڑی نوازش کی ہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ رسول نے ہم کو اتنا کچھ دیا، ہم رسول کو کچھ دیں، تو مجھے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے، بس میری آل سے محبت کر۔ سبحان اللہ۔ بدلے میں دینا چاہتے ہو کچھ، تو جیسا کہ ہوتا ہے انسان کو کہ پریزنٹیشن کرنے کے بعد اس کو بیسٹ گفٹ دیا جاتا ہے تو وہ بھی خوش ہوتا ہے، کسی کے شادی بیاہ میں جاتے ہیں تو ہم اس کو پریزنٹیشن دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے کہ بھلے وہ کتنے بھی ریٹ کا ہو، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے تم تو میرے رسول کے ایک احسان کا بدلہ بھی نہیں چکاؤ گے، کیا چکا سکتے ہیں؟ جس کے خاطر ہم آئے بھی یہاں، جس کے خاطر اٹھیں گے بھی وہاں، یہ سب اسی رسول کے لیے ہے، ہماری جانیں بھی اسی رسول کے لیے ہیں، ہم آئے بھی یہاں اسی رسول کے خاطر ہیں، انشاءاللہ کل بروز محشر کھڑے ہوں گے بھی اسی رسول کے خاطر۔ تو اس رسول کو ہم دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اللہ نے کہا دینا کچھ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں سورہ رحمان میں کہا جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے، تو بہترین احسان کرو۔ تو ہم رسول کو جو ہمارے اوپر احسان کیے اس سے بہترین احسان ہم نہیں کر سکتے، تو اللہ نے کہا کہ تم دے تو کچھ نہیں سکتے مگر میرے نبی کی آل سے محبت، میرے نبی کی آل سے محبت۔ اب جیسے کہ میرے پاس کئی سوال آئے، میرے یہاں سے آنے سے پہلے کل پرسوں سے بھی 3-4 دن سے آ رہے تھے، تو میں ان بچوں سے بھی کہا کہ بھائی انشاءاللہ بیان ہے تو انشاءاللہ وہاں پر سن لیں جواب، کیونکہ تو دنیا بڑی عجیب ہے، جیسے کہ دستور ہے بھومی گھومے تو ہر طرف پلٹ کو یہاں چاہتے ہیں، مگر اعمال بڑے احتیاط سے ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا ڈیپینڈ جو ہوتا ہے اعمال پر ہوتا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ میرے کہ چلیے پہلے ترجمہ کرو، تھوڑا وقت زیادہ ہوگا تو آپ جیسا نہیں ہوں گے نا، انشاءاللہ آج نہیں ہوں گے، کیونکہ آج ذکر حسین ہوگا، کیونکہ ہم محبت جس سے کرتے ہیں، جس کی بات تعریف سننے میں ہم کو بیزارگی کیسے،
जैसा कि उनसे आते जिससे हमको मोहब्बत होती ही नहीं है। बेशक मोहब्बत वाला तकाजा वही होता है। तो इंशाल्लाह देखते हैं कि किसको मोहब्बत है या किसको नहीं। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला सबको मोहब्बत आले रसूल नसीब फरमाए। आमीन आमीन। ये बड़ी दौलत है भाई, मोहब्बत आले रसूल मिलना भी बड़ी नसीब की बात है। बेशक सुभान अल्लाह। और मुझे पूछो तो मैं कहूँगा ये तकदीर वालों की बात हाय है, हाय हाय, वाह क्या बात है। मुकद्दर वालों को मिलती है। सुभान अल्लाह। ऐसे तो सैकड़ों गलियों में घूमते हैं, बेशक मगर अल्लाह उन्हीं के दिलों में वो मोहब्बत डालता है जो इस मोहब्बत के काबिल भी है। बेशक तो नाज करो अपनी किस्मत पर कि तुम आले रसूल की मोहब्बत में हो। तो अल्लाह ने हमारे दिलों को उस काबिल समझा, तभी तो आले रसूल को मोहब्बत डाला। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मेरी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आती है। मैं अभी कुछ मोरल लैंग्वेज की इस्तेमाल करूँ तो वो रफ्ता रफ्ता बैटरी जो चार्ज होती है तो हीट को सब निकल ही जाते हैं, इंशाअल्लाह आएगा। अभी अभी खुतबा मसरूना के बाद इस आयत मुबारक जो मैंने तिलावत की, हालांकि इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, आपको मालूम है। जहां भी आप सुने होंगे कोई भी आयत का जिक्र किया नहीं होगा, शायद मेरे मालूमात में। मुहर्रमुल हराम की जो होती है तो यही आयत पढ़ी जाती है, कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्ला मुआदता फिल कुर्बा, या तो सूरे वो उस आयत को पढ़ा जाता है, आयत मुबाहिला को पढ़ा जाता है। मगर ये आयत बहुत सारे शायद हम लेते हैं, मगर शायद इसकी हकीकत नहीं जानते हैं। कुरान क्या कहता है, वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, क्या कहता है? जब अरबी तो तुम नहीं बोल सकते, मगर रिपीट कोशिश करें मेरे जो बातें हैं। वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू बिह, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरका डिवाइडिंग रूल्स ना करो। क्या बात है, वाह। कुरान कहता है, क्या कहता है? क्या कहता है कुरान? फिरका नहीं करना, डिवाइडिंग रूल्स नहीं करना, अंग्रेजों की तरह विभिन्न चुके काम नहीं करना। क्या करना? रस्सी को मजबूती से थाम लो। मगर कोई ये नहीं बताता कि अल्लाह की रस्सी क्या है। अल्लाह की रस्सी क्या है? इंशाल्लाह मैं आज बताऊंगा आपको। सुभान अल्लाह। सुनेंगे? इंशाल्लाह जरूर। क्योंकि बहुत सारे लोग एक एक तरफ ले जाते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है रस्सी नमाज अल्लाह की, क्योंकि सबसे ज्यादा कुरान में जिक्र नमाज का आया तो नमाज अल्लाह की रस्सी है। कोई कहता है बैतुल्लाह को अल्लाह की रस्सी है, कोई इबादतों को रस्सी कहा, कोई सदक़ात और खैरात को, कोई अमाल सालिहा को रस्सी कहा। कि रस्सी कहा कि मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को, सुन्नतों पर अमल करने को कोई बाज़ों ने कहा कि ये रस्सी है। मगर हकीकत क्या है कि अल्लाह की रस्सी क्या है? तो हम किसको पूछना चाहिए? पूछेंगे सबसे पहला सवाल कुरान से। कुरान भी कुरान होगा, कुरान तो कुरान सवाल करेंगे। अगर कुरान से सवाल नहीं मिला, जवाब नहीं मिला, तो कुरान तो हदीस करेंगे। अगर कुरान को हदीस भी जवाब नहीं मिला, तो कुरान को जो समझने वाले हैं अहलुल्लाह, जिसको अल्लाह वाले कहते हैं, उन अल्लाह वालों से समझेंगे। क्योंकि अल्लाह वाले जो होते हैं वो कुरान पढ़ते भी हैं, कुरान समझते भी हैं, कुरान वाले को देखते भी हैं। सुभान अल्लाह। ये बात दूसरी अलग अलग बातें हैं कि जिसको जो समझ में आता है वो कहता है, मगर अल्लाह वाला वही कहता है जो मेरे मुस्तफा का पर्दा वाला इल्म है, गैब का इल्म है, उसको देख कर कहते हैं कि हाँ ये मेरे रसूल की चाहत थी, मगर इसको शरीयत के दायरे में इसका जवाब ये दिया गया। तो पूछे आइए उस लखते जिगर आले रसूल बतूल फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के चश्म चिराग हजरत हैदर करार के उस जलील कद्र औलाद को पूछे जिसका नाम हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक है। क्योंकि आज उनका जिक्र बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु को एक लिमिटेड में रखते हैं। कहाँ तक लिमिटेड है? कुंडन की फातिहा तक ही लिमिटेड है, उसके आगे हमको की तारीख मालूम ही नहीं है, वो बोलते भी नहीं शायद। मगर दुनिया में सबसे बड़े साइंसदान आप हैं, जबकि साइंस का कोई वजूद नहीं था, तो आपने साइंस के कारनामे तभी किया था। मगर आप तारीख हम लोग नहीं पढ़ते, अलग बात है। क्योंकि हमको इस्लाम की तारीख से, इस्लाम के लेक्चर से, इस्लाम के काम और काजों से हमको कोई दिलचस्पी है ही नहीं। हम उन लोगों को याद रखते हैं जिसकी कोई हकीकत ही नहीं है, जो सारी हकीकतों की हकीकत है, उनको हम कभी याद रखते ही नहीं है। और वो कौन है? हजरत इमाम जाफर सादिक, हजरत इमाम बाकर के बेटे हैं। हजरत इमाम बाकर कौन है? हजरत ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं। सुभान अल्लाह। ज़ैनुल आबिदीन कौन है? हजरत इमाम हुसैन के बेटे हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये खानदानी इल्म है।
آپ سے پوچھا گیا، کون پوچھنے والا؟ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اہل سنت الجماعت کے جو حنفی مسلک کے ماننے والے جتنے ہیں ان سب کے امام ہیں۔ وہ امام جس کی جوتیوں کے پاس بیٹھ کر علم سیکھتا ہے وہ حضرت امام جعفر صادق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت امام اعظم کو مریدوں نے کہا کہ حضور آپ تو اتنے علوم العظم علم کے ماہر ہیں، آپ کے پاس حدیثوں کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، سب کچھ ہے، مگر آپ اس فقیر کے دربار میں، اس آل رسول کے دربار میں جوتیوں کے پاس کیوں بیٹھتے ہیں؟ فرماتے ہیں مجھے جو کچھ ملتا ہے ان جوتیوں کا صدقہ۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا غوث۔ جبکہ لوگوں کا عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ اہل بیت سے ہم کو ملتا ہے۔ کیوں اہل بیت سے ملتا ہے؟ کیونکہ میرے رسول نے اہل بیت ہی کو دیا ہے۔ جو کچھ دیا ہے وہ رسول نے کس کو دیا ہے؟ اہل بیت کو۔ اب دیکھو 1,14,000 صحابہ تاریخ بتاتی ہے کم و بیش۔ کتنے صحابہ؟ 1,14,000۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کتنے 1,14,000 صحابہ تھے؟ بعض کی روایتوں کے اندر 24,000 بھی تھے، مگر کبھی روایت 1,14,000 صحابہ تھے۔ مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو نہیں کہا کہ یہ دروازہ ہے، یہ علم کا میں شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، کیونکہ میرے رسول بھی جانتے ہیں کہ سارے علوم باہر دے دیا گیا، مگر جو اندر کا علم ہے وہ گھر والوں کو تاکہ باہر والے کوئی اکڑے نہ، کوئی چوچرا نہ کرے۔ ارے جو کچھ لینا ہے در علی پر لینا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کو در علی پر نہیں ملا تو سمجھو کہ قیامت کی صبح تک وہ بھٹکتا ہی رہے گا۔ جس کو علی کے در سے بھیک نہ ملی وہ کسی در پہ بھی کچھ پا نہیں سکتا، جس کو علی ٹھکرا دے، کیونکہ یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ تو حدیث ہے۔ المستدرک الحاکم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بروز قیامت ایسا دن آئے گا کہ جب سارے محشروں کا فیصلہ ہوگا، جنتی جنتیوں میں چلے جاؤ، دوزخی دوزخ کے حوالے کر دو، تو فرشتے جنتیوں کو جنت کی طرف لے جائیں گے اور دوزخیوں کو دوزخ کی طرف لے جائیں گے۔ تو میرے حضور فرماتے ہیں جنت کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں، جنت کا تالا میں کھولوں گا، اور کھولوں گا تو کھولوں گا، مگر یاد رکھو کہ جب تک کوئی جنت میں جا نہیں سکتا جب تک میرا علی اجازت نہ دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ میرے رسول جانتے ہیں کہ علی کے آڑ میں بہت سے منافق بھی نکل جائیں گے، کیونکہ جہاں جس کی بول زیادہ ہوتی ہے، جس کی پبلسٹی زیادہ ہوتی ہے، جس کو زیادہ ورجنالٹی ہوتی ہے، ڈپلیکیٹ اسی کے زیادہ بنتے ہیں۔ سب چینا سے کیسے بنتے ہیں؟ اب بیچارہ چینا والا سنا تو فیل ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ ڈپلیکیٹ کب بنتا ہے؟ جب ورجنل ہے تو، کیونکہ علی علی ہے۔ کائنات میں اللہ نے علی جیسا دوسرا پیدا نہیں، نبی نبیوں میں بے مثال، علی صحابہ میں بے مثال، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یونک بنایا، ایک الگ ہی بنایا۔ کیوں نہ بنائے؟ کیونکہ یہ وہی پنج تن والے ہیں، پنج تن والے ہیں، ہم اس کو الگ استعمال کرتے ہیں وہ بات الگ ہے۔ دیکھو میں کوئی بھی چیز ورجنالٹی کسی اور کے لیے نکلتی ہے اور اس کا یوز آنے زمانے کو تبدیل ہوتے ہوئے اس کا استعمال الگ ٹائپ سے ہوتا ہے، تو یہ غلطی ان کی نہیں ہے، مقصد اور ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے آگے آتا کیا ہے دیکھو سنیں گے، انشاءاللہ سنیں گے نا، انشاءاللہ سنیں گے انشاءاللہ۔ میں بھی بولنے والا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اور اتنا مضبوطی سے تھامو کہ وہ کبھی چھوٹ نہ پائے، اور وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ مت کرو، ڈیوائڈنگ رولز نہ کرو، اس میں الگ الگ جماعتیں نہ بناؤ، الگ الگ گروہ نہ بناؤ، تیرا الگ میرا الگ نہ کرو، کیونکہ یہ منافقوں کی چال تھی۔ یہی تو وہ تاریخ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر کوئی یہی چال چلتا تھا کہ میری جماعت الگ ہے، میری جماعت الگ ہے۔ تو آئیے اس کی بات کرتے ہیں تاریخ کے حوالے سے۔ آپ کو میں تاریخ کے حوالوں کی بات کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں ایک جنگ چلی۔ کیا چلی؟ جنگ چلی۔ سینکڑوں صحابہ شہید ہوئے، سووں میں صحابہ شہید ہو گئے۔
بہت سارا نقصان، خون خرابہ ہوا. اس کو اردو میں کہتے ہیں خانہ جنگی، یعنی گھر کی لڑائیاں، گھر کے اندر. کیونکہ یہ یہودوں کی سازش تھی، اور سب سے زیادہ اس میں ہاتھ دینے والا کوئی باہر والا نہیں ہے، سب اندر والے ہیں. کون ہے؟ سب اندر والے ہیں. کون اندر والے؟ جو علی کو ماننے والے، علی کو چاہنے کا دعویٰ کرنے والے، علی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کھانے سونے والے، ہر سفر میں حجر میں ساتھ علی کے رہنے والے. انہی کی چال تھی. کیا چال تھی؟ کہ وہ اپنے مطلب کے حساب سے چلتے تھے، علی کی کوئی بات سنتے تھے تو یہاں کی جا کر وہاں لگاتے تھے، وہاں کی آ کر یہاں لگاتے تھے، اور اس کو مس کمیونیکیشن کر کے سارے لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا کرتے تھے. اس کو قرآن نے نبی کے زمانے میں جو لوگ تھے ان کو منافق کہا. کیا کہا؟ منافق. اچھا، منافق کون ہے؟ اب ہم سمجھیں گے منافق کے جو حدیثوں میں ذکر آیا ہے، سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا، سب سے زیادہ قسم کھانے والا، اور مال غنیمت میں خیانت کرنے والا. منافق کی 3 خصلتیں بتائیں. اور اگر سورہ قلم اٹھائیں، قرآن میں ایک سورت ہے سورہ قلم، سورت قلم اٹھائیں تو اس میں کی 10 شروع کی جو آیتیں ہیں یہ منافقوں کے بارے میں 10 خصلتیں بتائیں کہ یہ 10 عادتیں ہیں منافقوں کی. اب ان تمام کے بعد بھی دوسری اگر سے دیکھیں تو منافق، کیونکہ منافقوں کو بتانا آج بہت ضروری ہے. ہم سمجھتے کہ شاید وہ زمانے میں تو منافقت ہے، مگر آج بھی ہمارے درمیان منافقت ہے. آج بھی ہم لوگوں کا منافقت کے کچھ کام ہمارے اندر بھی موجود ہے. ہمارے درمیان بھی منافق لوگ ہیں. اگر نہیں ہے تو قرآن نہیں بولتا ہے تو بولا ہوگا نا. اور اس کی خصوصیات جو خاصیتیں ہیں یہ بتانے کا مقصد بھی کہ منافقت کی یہ علامتیں ہیں، اس کو جان لو تاکہ تم لوگوں کو کبھی سامنے چل کر آگے کبھی دھوکہ نہ ہو. اور کیا منافقت ہے؟ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ منافقت وہ ہے کہ جو بھائیوں میں جدائی پیدا کرتا ہے، یہ بھی منافقت ہے. آج کس کے درمیان کیسا نہیں ہے؟ ہم منافقت بولے تو آج ہمارے جنریشن میں جو علماء اکرام، معاف کرنا کوئی سنے تو بھی میری بات کو ریکارڈنگ ہو گئی تھی، تو علماء کے بھی کچھ ایسے کارنامے ہیں کہ منافقت کو اس کی طرف لے گئے، جو غیر کی طرف لے گئے، کبھی پڑھنے کی طرف لے گئے، کوئی جماعتوں کی طرف لے گئے، اس کی طرف اس لے گئے، ہم لوگوں کو گمراہ کر دیا، ایسا بہکا دیا کہ منافقت یہ ہے. مگر جو ہمارے اندر بھی منافقت ہے، ہمارے اندر بھی، کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میری باتیں نہیں ہیں، آپ لوگ کنفیوز نہ ہونا کہ شاید میں بول رہا ہوں، نہیں، یہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی بات ہے. میں تشریح تو صرف سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ منافقت دو بھائیوں میں جدائی پیدا کرنے والا کون ہے؟ دو بھائی میں جدائی پیدا کرنے والا. اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافر کی توبہ قبول کر سکتا ہے. کس کی؟ کافر کی. کافر کو اللہ ہدایت دے سکتا ہے، دیتا ہے، دے سکتا نہیں مطلب دے گا. کئی کافر کلمہ پڑھ کر اسلام بگوش اسلام ہو گئے، کئی لوگ جہنم رسید ہو کر بھی اسلام میں آ گئے، مگر وہ بدبخت ہے جس کو اللہ کبھی پسند ہی نہیں کرتا، وہ منافق ہے. اب سمجھو کہ کافر کو بھی چانس ہے مگر منافق کو جسے نو چانس ہے. اور فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ منافق کو جہنم کے سب سے نیچلے جو گھٹیا درجہ کا ہے، اور جہنم جس سے پناہ مانگتی ہے دن میں 70 مرتبہ، اس جہنم کے طبقے میں ڈالا جائے گا. تو اتنا بڑا عذاب ہے، اتنا بڑی ناراضگی ہے خدا کی، تو معلوم تو کرنا چاہیے نا کہ کہیں ہمارے اندر تو نہیں ہے. آج امپورٹنٹ ہے یہ باتیں، یہ ضروری ہے، کیونکہ ہم تو حسینی ہیں. ہم کون ہیں؟ تو ہم کو پہچاننا ضروری ہے کہ منافق کون ہے. ہمارا حق بنتا ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ منافق وہ ہے کہ جو دو بھائیوں کے بیچ میں درار پیدا کرے، رشتہ داروں میں بچھڑا دے. یا تو اس کی علامت یہ ہے کہ جو منافقت کی چال چلنے والا ہے وہ اپنے مفاد کے لیے، یعنی اپنے فائدے کے لیے دوسرے سامنے والے مسلمان کا نقصان کرے، یہ بھی منافقت ہے. اب کون بچا ہے اس میں؟ کوئی چانس ہی نہیں ہے بچنے کا، کیونکہ آج جتنے بھی خطائیاں، جتنے بھی لڑائیاں، جتنے بھی جھگڑے ہیں، سب اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے ہیں. آج جتنے گھر پچھڑے ہیں
اپنے فائدے کے لیے ہیں، اپنے مطلب کے لیے گھروں کو بچھلا دیا، اپنے مطلب کے لیے ہم نے سب کچھ کر دیا، مگر بتاتے ہیں پھر بھی ہم حسینی ہیں۔ کیا ہیں ہم؟ بولو بولو، کیونکہ مجھے جواب پورا پرفیکٹ آنا چاہیے۔ کھانا کھائیں گے الحمدللہ بھی، تو کھانا کھائیں تو چیز بھی کرنا چاہیے، ہضم کرنا ہے بھائی۔ ہم کیا ہیں؟ حسینی ہے۔ اچھا چلو حسینی ہے، تو حسینی ہے کا مطلب کیا ہے؟ ہم تو ان کے خاندان سے تو ہے نہیں، مگر ان کے چاہنے والے ہیں۔ چاہنے والوں کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو ہماری چاہت کا بانی ہے، یعنی محبت جس سے ہم کرتے ہیں، اس کی ادا ہم کو پسند آتی ہے، اس کی چال و چلن ہمیں پسند آتی ہے، یا تو اس کا لباس پسند آتا ہے، اس کا طریقہ پسند آتا ہے، یا اس کا فیس کٹ پسند آتا ہے، یا اس کے زلفیں پسند آتی ہیں، اس کی کوئی نہ کوئی چیز ہمیں پسند آتی ہے تو ہم محبت کرتے ہیں نا۔ یہ چلو دعویٰ نہیں ہے؟ جی بے شک۔ میں دنیا کی بات کروں گے، ابھی اندر گیا نہیں، اتریاس میں بھی ابھی تو شروع ہوا ہے۔ تو کیا ہے بات جس سے محبت کے لیے کسی کو چہرے سے محبت، کسی کو اس کے بات کرنے کے گفتار سے محبت، اور کسی کو اس کے زلفوں سے محبت، یا کسی کو اس کے لباس سے محبت، کچھ نہ کچھ ہوگا نا۔ اور حسین سے محبت کیوں نہ کرے؟ حسین سے محبت کیوں نہ کرے؟ کیونکہ حسین تو دکھتا میرے رسول جیسا، شبیہ رسول ہیں۔ میرے حسین کا چہرہ دیکھنا میرے رسول کی یاد دلاتا ہے۔ اس لیے صحابہ کہتے ہیں کہ حسین جب ہمارے محفل میں آتے ہیں تو ہم حسین کو دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ یہ میرے حضور کب آ گئے۔ اتنا کنفیوز ہو جاتے تھے کیونکہ وہ وہی ہیں۔ الحسین منی وانا من الحسین، میرے رسول نے کہا ہے حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یہی تو کہ دیکھنے والے کنفیوز ہوتے تھے کہ حضور کون ہے، حسین کون ہے، کیونکہ ہو دکھتے تو میرے حسین حضور جیسے۔ اب وہ حسین کی باتیں ہم کیوں نہ مانیں؟ مانیں گے کیا؟ ہم مانے گا وہی جس کو محبت ہوگی۔ مانے گا کون؟ جس کو حسین سے محبت ہوگی۔ اور الحمدللہ ہم جتنے بیٹے ہیں کون ہیں؟ حسینی۔ بولو حسینی۔ ارے ڈرو نہیں، ڈرے ہمارے دشمن، ہم کیوں ڈرے؟ ہمارا تو حسین ہے۔ ہم کو کیا ڈرنے کی ضرورت نہیں، ڈرے وہ لوگ جس کا کوئی ہے ہی نہیں۔ کیا بات ہے، ہمارے تو سب کچھ ہے، ڈریں گے نہیں نا۔ تو ہمت سے کہو ہم کیا ہیں؟ حسینی۔ ہم حسینی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین کی باتیں لینا پڑے گا، حسین کی باتیں سننا پڑے گا۔ اور فرماتے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے کیا فرماتے ہیں کہ اے لوگوں یاد رکھو یہ دین میرے نانا کا ہے، یہ دین میرے نانا کا ہے، اس پر چلو گے تو تم فلاح پاؤ گے، اس کو چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ میرے رسول نے فرمایا ہے کہ دین ان الدین عند اللہ اسلام، جس کا قرآن تصدیق کرتا ہے، قرآن جس کی بات کرتا ہے، وہ دین حسین ہے۔ وہ دین کیا ہے؟ حسین ہے۔ آؤ ہندوستان کے دھرتی پر میرے غریب نواز شاہ است حسین، میرے حسین کو شاہ بھی کہا، وہ شہنشاہ بھی ہے، کیونکہ میرے رسول نے فرمایا کہ میرا بیٹا حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، تو شاہ بھی ہیں، میرے حسین بادشاہ بھی ہیں، کیونکہ بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کے ڈنکا، جس کا سکہ چلتا ہے، صبح تک حسین کا سکہ چلے گا۔ اسی لیے میرے غریب نواز نے کہا کہ بادشاہ حسین، دین است حسین، دین بنا است حسین۔ لوگوں حسین کون ہے جانتے ہو؟ دین حسین ہے، دین کو پناہ دلانے والا بھی حسین ہے۔ سرداد ناداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ لوگ جانتے ہو حسین کون ہے؟ سر تو دے دیا اپنے نانا کے دین کے لیے، مگر ایک ہاتھ نہ دیا کہ وہ ہاتھ کو بچانے کے لیے سر کٹا دیا کہ وہ دین کی بنیاد حسین ہے۔ اور مجھے
پوجتے ہو کہ بنیاد تو بنیاد، ارے لا الہ کی حقیقت حسین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین کیا ہے ہم تو جانتے نہیں ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ حسین کربلا میں آئے، کیسے تھے، ستایا گیا، ظلم و ستم گیا، اور طرح طرح سے ان کے بچوں کو شہید کیا گیا۔ اور اس میں بڑی باتیں بھی ہیں جو مجھے سوال کیا تھا، میں انشاءاللہ وہ پورے جوابات آج دینے کی کوشش کروں گا، آپ سننے کی کوشش کریں کہ ایک واقعہ ہے، جیسے ایک سرزمین ہندوستان پر یہ چلا ہے، بہت سے لوگوں میں گمان ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے اندر بھی بولا نا میں معلوم ہے سے منافقہ بلّہ لے لیتے، ہمارے اندر بھی دکھتے نہیں، کیونکہ شیطان اگر چیز جگ جاتا تو ہر ایک جنا صبح سے شام تک جنگ لڑتا، یہ بھی کچھ کرتا نہیں، اندر ڈالتا، خیال پورا پیدا کرتا دل میں، وسوسہ ڈالا تھا تو چپ چلے ہوا۔ اب ان دل کیا کرتا، سوچا 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 سے دل کو بولتا، اب دل دماغ کو بولے گا، انہوں نے دھونے لگے گا، اسے برباد کروا رہا سے چھوڑا تھا۔ شیطان نے کہا نہیں چھوڑتا، انیاں کرنا، شیطان کا نام کیا ہے؟ ان کے بڑے بڑے لڑائیاں جنگاں کے آگے کر کو مزہ نہیں کرتا بھی نہیں، ان سے انیاج کرتا، تو اس انیاج کرنے سے بچنا ہمیں کیا ہے؟ ہاں ان الشیطان للانسان عدو مبین، قرآن کہتا ہے سورہ یوسف میں اللہ نے فرمایا کہ تمہارا کوئی دشمن ہے، شیطان ہے، وہ کھلا دشمنی کرتا ہے، چیلنج کرتا ہے۔ کیسے چیلنج؟ میں تمہارے باپ آدم کی وجہ سے جنت سے نکلا، تمہارے کو کیسے جانے دے تم؟ وہ دشمن ہے بھائی، ازل سے دشمنی پکڑ لے بیٹا، مگر ہمیں جنت میں جانا ہے، جانا ہے کہ نہیں؟ اب انہیں جانا ہے تو شیطان کا دامن پکڑنا یا حسین کا؟ حسین کا۔ مگر میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہر کوئی شیطان کا دامن پکڑا ہے، حسین کا پکڑا ہوتا تو یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ ناراضیاں، یہ نفرتیں، یہ لڑائیاں، میں یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی، کیونکہ حسین میں نہیں تھی۔ تو حسین کے چاہنے والوں میں اگر ہے تو اس کا مطلب حسین کی کچھ اثر چڑھائش نہیں ہم کو رنگت، کیونکہ بزرگان نے دن فرماتے ہیں نا کہ رنگ چڑھتا ہے، پھل کو دیکھ کر پھل رنگ لاتا ہے نا، نہیں لاتا؟ چلو میں آپ کو ایک پریکٹیکل بات بتا دوں، سڑکے سے ایپل لینے کا اچھا تازہ ایپل رکھو، صبح آ کے دیکھو وہ ایپل بھی یہ اچھا ہے بھائی، مگر کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ چیلنج ہے، آپ بھی آج ہی کر لے گا، دیکھو اگر گھر میں فروٹس ہے تو ہوتا کیوں؟ کیونکہ بزرگوں نے کہا ہے پھل کو رنگ دیکھ کر پھل رنگ لاتا ہے، تو یعنی اس کی صحبت میں بیٹھو گے، جیسے کی صحبت میں بیٹھو گے اس کی باتوں کا اثر ہو ہی جاتا ہے۔ پیوٹ کے صحبت میں کتنے دن پینے کا بیٹھ سکتا، ایک دن باس تمہیں بھی جھمائیں گے، اثر کر ہی جاتی دھوم لگا کر، ہے کہ نہیں؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضور امام آپ حجت الاسلام بنے، اتنے بڑے عالم باوقار بنے کہ آپ کو اللہ نے کتنا بڑا رتبہ دیا، یہ آپ کس مدرسے میں سیکھے، کس کی درس میں سیکھے؟ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تو بڑے لوگوں کی صحبت سے سیکھا، میرا اٹھنا بیٹھنا تو سب بڑے لوگوں کے ساتھ تھا۔ کہا حضور یہ کیسا پاسبل ہوتا ہے کہ آپ جس کی صحبت میں ہے اس کا رنگ چڑھے گا نا؟ تو ہاں چڑھتا تو ہے، کیونکہ میں برے لوگوں کی صحبت میں جب بیٹھتا ہوں تو جب ان کو برے لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، برے لوگوں کو جب جوتیاں پڑتی ہیں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ کام مجھے آج سے نہیں کرنا۔ اپنے آپ کو میں اس طرح چینج کرتے آیا تو حجت الاسلام بنے۔ تو یہ الگ بات ہے کہ سب کی بس کی بات نہیں ہے کہ پیوٹ کے ساتھ بیٹھ کوئی نہیں، پی این ایس کا زانی کے ساتھ بیٹھ کوئی نہیں، گناہ کرانے، چور کے ساتھ بیٹھ کوئی چوری کرانے، یہ امپاسبل ہے، ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ جس کی صحبت میں بیٹھو گے اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ بولو تو ہم کو کس کا اثر ہونا چاہیے؟ تو حسین تو ہمارے ساتھ بیٹھے نہیں نا، مگر شیطان تو کبھی دقت بڑھتا نہیں، مجھے کہا مگر شیطان کا پورا رنگ چڑھ گیا ہے کہ نہیں؟ تو پہلے کہ دوسری بات ہے ٹاپک ادھر سے ادھر نہیں، تو میں کیا بول رہا تھا اب تک؟ بھول گئے تمہیں؟ ابھی ہاں جی سرزمین ہندوستان پر ایک واقعہ چلا تو جس کا سوال بنا کہ بہت سے لوگوں کے گمان ہیں، میں آج اسی کو ازالہ کرنا چاہتا ہوں، اسی کو میں ذرا فل اسٹاپ لگاؤں گا انشاءاللہ، کوشش کرنے کی کہ کرب و بلا میں 3 دن امام حسین کو پیاسا رکھا، حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکیزے کے میں لے گئے،
دریائے فرات کے پاس مشکیزہ بھرا پانی لا رہے تھے تو یزیدی لشکر نے روکا اور روک کر ان پر ظلم کیا، یہاں تک کہ وہ نہیں مانے، پانی لانے گئے تو ان کے دونوں بازو کاٹ لیے اور ان کو پھر تیر مار کر شہید کر دیا گیا۔ سنے کہ نہیں؟ میں پورا نہیں، شارٹ کٹ میں انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ شہید ہوئی، شہید کر دیا گیا، شہادت ہو گئی۔ کیوں؟ پانی کے لیے، پانی ملا نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تو بارش ہو سکتی تھی، ہے کہ نہیں؟ مگر امام حسین نے دعا بھی نہیں کی۔ اچھا چلو اتنا بھی نہیں ہے تو امام حسین ایک ٹھوکر مارتے تو کم سے کم پانی مل جاتی تھی، مگر امام حسین نے ٹھوکر بھی نہیں مارے۔ اپنے معصوم 3 مہینے کے بچے علی اصغر کو لے کر یزیدی لشکر کے پاس کہے کہ اے یزیدی لشکروں، دیکھو یہ حسین ابن علی کی اولاد ہے، یہ 3 دن کا معصوم بچہ پیاسا ہے، اس کو ایک گھونٹ پانی دیتے تو کل بروز محشر میں وعدہ کرتا ہوں کہ میرے نانا جان کے ہاتھ سے تمہیں جام کوثر کا پیالہ پلاؤں۔ خطاب کیا تھا، کیوں کیا تھا؟ کیونکہ حسین جانتے ہیں کہ یہ منافقت کل کر بروز محشر بدل نہ جائے، کل کے دن نہ کہے کہ حضور مجھے حسین نے کہا نہیں ہے، پوچھا نہیں ہے، بولا نہیں ہے، سنایا ہوتا تو معصوم علی اصغر کو میں پانی تو دیتا، مگر ظالموں کو جو نشہ چلا تھا کیا کیا؟ پانی کے بجائے تیر دیا، کیونکہ جو حق تھا وہ حق ادا کیا۔ حسین نے بولا تھا بول دیا، سنانا تھا سنا دیا، مگر دینے والا جو دینا پر پہ کیا دیا؟ کسے دیا؟ تیر سے دیا۔ تو یہاں پر کئی سوالات ہیں جو اہل سلسلہ لوگ ہیں، جتنے بھی مریدین ہیں، ان کو بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ پوری توجہ کے ساتھ یہ بات سنیں، پھر کبھی کبھی یاد آتی نہیں آتی مجھے، تھوڑا مطیبہ کو بلا کر لیں، بولے اس کے مت بول دو، انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ حضرت سیدنا خواجہ ہند الولی عطائے رسول جو رسول کی عطا لے کر سرزمین ہندوستان پر آئے، ان پر بھی 3 دن پانی بند کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ 3 دن پانی بند۔ کون کہہ رہا تھا؟ پرتھوی راج چوہان جو بادشاہ اس وقت کا تھا، پانی بند کیا تھا۔ تو غریب نواز کیا کرے؟ صبر کرے، کرنا کہ نہیں؟ اچھا ان 3 دن پانی بند کرتا، مرید کو بلائے، جو فقیرہ کے پاس ہوتا نا کاسا دیے، بولا کہ دیکھ با میں آنا تو بڑی دور کی بات ہے، میں آنا ارے بہت دور کی بات ہے، مرید تو جا آنا ساگر سے بول۔ اچھا سائنس کے حساب سے بھی بڑے تعجب کی بات ہوتی، مجھے بھی بڑا سوچ سوچ کر آج سائنس مر جاتے رہتے لوگا۔ تو پانی کو کانا ہے، ان مرید تو دیوانہ ہے کہ غریب نواز پانی کو کون سی بھاشا آتی مجھے کیا معلوم، کون سی لینگویج ہے بھائی پانی کی، ہونا کی نہیں، مگر پانی پوچھو، جا اس سے بولے گے پانی، بھائی بولتا نہیں ماں، غریب نواز بلاتی ہیں۔ تو مرید کی بات میں پاور تھا یا غریب نواز کے نام میں پاور تھا؟ میرا عقیدہ ہے کہ مرید میں تھا کی نہیں کی بات کی گانی، میرے غریب نواز کا نام سن کر ارے بلانے والا کون ہے؟ نبی کا لال ہے، علی کا لگتے جگر ہے، حسین کا خون ہے، آ رہا ہے، مجھے اب دیر کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ جب نبی آلے نبی بلاتے ہیں تو تعظیم کرنا گناہ ہے۔ تو انا ساگر کاسے میں پر آ گیا تو ذرا لوگ تعجب ہوتے ہیں کہ جب نپوترا ہو کر انا ساگر کو بلا سکتا ہے تو کربلا میں حسین نے دریا فرات کو کیوں نہیں بلایا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث قدامت، خواجہ قدامت، حضرت سید شاہ نجام الدین اولیاء قادری صاحب زندہ باد، نعرہ غوث یا غوث۔ بہت سے لوگوں میں گمان آ جاتا ہے کہ پوترے میں کمال ہے تو دادا میں کیا ہونا چاہیے؟ تو دریا فرات کو کیوں نہیں بتایا، کیوں نہیں حکم دیا؟ ارے تو حکم دینا تو دور کی بات ہے، رب سے مانگتے، ارے وہ حسین ہے جس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، وہ حسین ہے جس کو معصوم بچپنے میں پیاس کی شدت میں تڑپ رہے تھے، رو رہے تھے، میرے مصطفیٰ اپنے گھر سے اٹھ کر بے چین و بے قرار دوڑتے ہوئے فاطمہ کے گھر آتے، کہتے ہیں کہ بیٹی فاطمہ یاد رکھو کہ کبھی میرے حسین کو رلانا نہیں، کہ اس کو بھوک لگی تو مجھے بول دینا، کہ وہ پیاسا کبھی نہ رہے اس کو دودھ پلا دینا، جس کی فکر میرے
रसूल को थी तो वो करबला में 3 दिन से प्यासा था, तो मेरे हुजूर को तो चाहिए था कि मौला मेरे हुसैन को पानी दे दे, तो मेरे रसूल की दुआ कैसे रद्द होती? नहीं ना, सुनने में बेचेंगे नहीं, बदअकीदा तो नहीं है ना हमारे अंदर कि नहीं कर सकते रसूल। वो हुसैन जिसने बकरी बच्चे को थन को हाथ लगाया तो दूध आ गया, वो हुसैन जिसके खातिर अल्लाह तबारक ताला ने इंतजाम खास कर दिया, वो हुसैन जिसके लिए अल्लाह तबारक ताला ने जन्नत से जोड़े भेजा, वो हुसैन जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाता है कि मेरे रसूल इस बच्चे का नाम हुसैन रखो। तो उस हुसैन की फिक्र अल्लाह को तो होना चाहिए ना। तो अल्लाह चाहता तो बरसात देता ना, हर चीज पे कादिर है ना। मगर क्या बात है, ना हुसैन ने वहां पर अपनी करामत दिखाई, ना मेरे रसूल ने यहाँ पर दुआ के लिए हाथ उठाया, ना वहां पर हुसैन के साथियों ने ये तलब की कि हुसैन आप दुआ फरमाएं, आप तो नबी के लाडले हैं, आप लखते जिगर दोषे पैगंबर हैं, कि हुसैन आपका वो मकाम है जिसको मेरे रसूल अपने कंधों पर उठाकर काली काली जुल्फें देख कर कहते कि बेटा मैं तेरा घोड़ा हूँ, हुसैन मेरी जुल्फें मैं तेरी सवारी बनता हूँ, बेटा हुसैन मेरे जुल्फों को पकड़ ले, जिस तरह लोग घोड़े की लगाम पकड़ते हैं मेरे जुल्फे पकड़ ले, काली काली जुल्फों को पकड़कर जिसकी सवारी मुस्तफा बने, वो दोषे पैगंबर जो जिस रिसालत के कंधों पर बैठकर सवारी करता रहा, वो हुसैन जो नमाज हालत में सजदे में मेरे रसूल सर रखे तो हुसैन दोषे पैगंबर पर चढ़ गए, तो नमाज में मेरे नबी को ख्याल आया कि मेरा हुसैन गिर ना जाए, तो नमाज का सजदा लंबा कर दिया, तो नजूर को मालूम था कि मेरा हुसैन करबला में कैसा होगा, तो फिर मेरे रसूल ने दुआ क्यों नहीं की? सवाल है कि नहीं? जायज है, करना चाहिए, हमारा कुछ के बनना कुछ के हमारा भी आता, मगर लोग समझे नहीं ना इसके राज, इसकी हकीकत समझे नहीं है ना। इसकी हकीकत क्या है? यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान है, कौन है? पृथ्वीराज चौहान, हजारों खुदाओं की पूजा करने वाला है, और वहां जो हुसैन के मुकाबले में था सब अल्लाहु अकबर कहने वाला। ये डिफरेंस है, क्योंकि करामत काफिरों को दिखाई जाती है ताकि उनको दीन का पावर दिखाया, इस्लाम का रकबत दिखाए कि दीन और इस्लाम के चाहने वाले अल्लाह वालों को ये पावर, ये अथॉरिटी, ये तसर्रुफ का शर्त अल्लाह ने अपने कुदरत कामिला से दिया है। ये दिखाने के लिए लाजिम था, क्योंकि वो सब काफिर थे मगर यजीद के लश्कर में मुसलमान होने का दावा करते थे, क्योंकि यहाँ पर भी अजान होती थी, यजीदी लश्कर में भी अजान होती थी, यहाँ पर भी नमाजें पढ़ी जाती थी, यही लश्कर में भी नमाजें पढ़ी जाती थी। तो वहां पर दुश्मन कोई और नहीं था, वहां पर गैर नहीं था कि उसको करामत दिखाकर इस्लाम की तरफ लाए। वहां पर सब नाना के मानने वाले थे, नाना का कलमा पढ़ने वाले थे। वहां पर करामत की जरूरत नहीं, वहां पर सब्र की जरूरत होती है। इसलिए कि मेरे हुसैन को सब्र की जरूरत थी, तो साबित रहे। ये फर्क है। बहुत से लोग हम कहते हैं कि भाई आज वो जमाने में करामत ही दिखाई, आज करामत क्यों नहीं दिखाई जाती? कि गरीब नवाज नहीं दिखाया, गौसे पाक नहीं दिखाया, तो कभी वो काबिल कभी हम बने के देखने के। मगर कभी ऐसा होता है ना, मैं तो मेरा ईमान है, मैं दावे के साथ कहता हूँ इस बात कि करामत तब भी थी, आज भी है, कयामत की सुबह तक भी रहेगी, क्योंकि अल्लाह वाले आते हैं, आते ही रहेंगे। अगर अल्लाह वाले नहीं है तो दुनिया का निजाम ही नहीं है। अल्लाह वालों का सदका है कि दुनिया चल रही है, ये उन्हीं के दर की भीख है कि उस दुनिया पूरी पल रही है। मगर फर्क क्या है कि उन लोगों का ईमान मजबूत था कि वो हर चीज उनको नजर आती थी। आज हमारा दिल काला है, हमारी निगाहें काली हैं, हमारा ईमान से हाथ धो बैठे हैं, तो उसको करामत तो क्या मौजिजा भी दिखाओ, कुदरत भी दिखाए तो दिखती नहीं है। ये हमारे देखने में फर्क हो जाता है, समझ में है ना बात? क्योंकि जमाना बड़ा तवील है, सवालें तो बहुत सारे हैं मेरे पास जो मुझसे करते रहते हैं, तो इंशाल्लाह जवाब तो देता रहता हूं मैं जहां तक हो सकता है। मगर मैं बताना क्या चाहता था मालूम आपको? वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। फिर एक सवाल है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मुअद्दत फिल कुर्बा, जो अल्लाह ने कहा कि मोहब्बत अहले बैत मांगो। कभी हम लोग सोचे कि क्या जरूरत है?
کسی سے کوئی چیز مانگی کب جاتی ہے کہ جب سامنے والا نہیں دیتا. میں ایک بات کو ذرا الگ الگ کر کے بول دوں. مانگی کب جاتی ہے؟ جب سامنے والا کوئی چیز دے نہیں سکتا, یا نہیں دینے کا ڈر, یا نہیں دینے کا کچھ اندیشہ ہے کہ سامنے والا میں پوچھا تو یہ چیز مجھے نہیں دے سکتا, اس لیے بھائی یہ چیز مجھے ضرورت ہے, دے. نہیں کیا بولو, نہیں بولو, میں غلط بولا ہے. اچھا کوئی چیز سے مانگ رہا ہے, جو دین لا کر دیا اس کے بدلے میں, کس کے بدلے میں؟ جو دین لا کر دیا اس کے بدلے میں آل کی محبت. ایک پلڑے میں دین, دوسرے پلڑے میں آل, کہ دین کے بدلے میں آل. کس کے بدلے میں؟ کیا قدرت ہے اللہ. مانگ بھی کیا رہا ہے کہ رسول پر کچھ اور مانگتا, یا تو عبادت کی شرطیں لگاتا, یا کچھ بھی کر سکتا ہے, ہر چیز پر قادر ہے میرا مولا, مگر رکھا کیا دین کے بدلے میں؟ دین کے اپوزٹ کے, دین کے بدلے میں کیا چاہتا ہے؟ آل. تو کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہی ہوا کہ آل دین. کیا ہے؟ میں نہیں کہتا اٹھاؤ تفسیر, میں نہیں کہتا تفسیر اٹھاؤ. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کا مصداق, جو آیت نازل ہوئی اس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا, کہ یہ آیت اصل میں اہل بیت کے بارے میں ہے. کس کے بارے میں ہے؟ کیوں اہل بیت کے بارے میں ہے؟ کہ دیوانوں, جس رسی کا ذکر کرتا ہے وہ رسی ہم اہل بیت ہیں. اللہ اشارہ یہی دیتا ہے کہ اے لوگوں پکڑنا ہے تو اہل بیت کو پکڑ. اس کو پکڑ. دیکھو کچھ چیزیں کیا ہے نا, سمجھداروں کے لوگوں کے سامنے بولی جاتی ہیں, کچھ چیزیں سمجھ بیوقوفوں کے سامنے بول کے بھی فائدہ نہیں. تو اس لیے کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ بھی حکمت ہے کہ راز میں رکھتا ہے, کچھ چیزیں ظاہر کرتا ہے, کیونکہ ہر کوئی سمجھدار نہیں ہوتا ہے. مگر میرے رسول کی وہ بات کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں, کہ ایک کتاب اللہ اور ایک میری عطرت. میری عطرت یعنی آل. تو ایک میرے رسول کا بھی اشارہ. حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں رسی آل, رسی آل. واعتصموا, اللہ کی رسی. کس کی رسی؟ اللہ کی رسی. کیونکہ اللہ کی رسی تو کوئی دنیاوی چیزوں سے نہیں بنی, نبی کی آل سے. اللہ کہتا ہے کہ میرے نبی کے آل کو پکڑ. اب اس پکڑ میں کوئی تفرقہ نہ کر, ولا تفرقوا, اب فرق نہیں کرنا. اب اس میں فرقہ بازی نہ کر, وہ جماعتیں یہ جماعتیں, ادھر جانا انہوں صحیح انہوں صحیح نہیں, سب ایک ہے تو ایک ہی پکڑ. ایک بنے گا کچھ نیک بنے گا. لیکن نیک بننا ہے تو ایک بننا پڑے گا, اور وہ ایک بننا ہے تو ایک کا پکڑنا پڑے گا. جب ایک کا پکڑ لیا ہے تو پھر دوسرے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی, کیونکہ اب زمانے میں ہم اچھے ہیں, ہم بہتر ہیں, ہم افضل و اعلیٰ ہیں. ایسے تو ہم کو کوئی ضرورت بھی نہیں تھی, کیونکہ ہم اشرف المخلوق ہیں, مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ رستے ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا. ہم اشرف المخلوق ہیں, ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے, مگر پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے اور یہ کاملین کو بھیجا. کیوں؟ کیونکہ شیطان تم کو کتنے بھی پاک ہو, کتنے بھی اچھے ہو, بہکانے میں اسے کوئی بڑی مشکل نہیں ہے. اچھے اچھے ولیان کو چھوڑا نہیں شیطان, تو ہمارے کو کہاں سے چھوڑتا؟ ہمیں تو صرف گلی والے ہیں, اللہ والے تو بننے نہیں کریں. سمجھ میں بات؟ تو بہرے کیف تو یہ ہے واعتصموا بحبل اللہ, فرق نہ کرو, ایک ہو جاؤ, مضبوطی سے اس آل رسول کا دامن پکڑو. کیونکہ آل رسول کے بارے میں اللہ نے کہا تو یہ ورجنالٹی ہے. تو آج ہزاروں میں ڈپلیکیٹ نکال گئے, ہے کہ نہیں؟ بولو بولو, ہاں ذرا جلدی جلدی بولو, بات زیادہ کر لیا. ڈپلیکیٹ ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ جتنے آثار حدیث میرے اہل بیت کے تعلق سے ہیں, کسی کے بارے میں اتنے نہیں ہیں. تو دیکھا کہ بھئی یہ تو فری کی مارکیٹنگ ہے, اس میں کوئی خرچہ نہیں ہے, ہر کوئی صاحب بن گیا, ہر کوئی صاحب بن گیا نا, بن تو جائے گا, کیونکہ ہم کو فرق نہیں معلوم ہوتا نا. ہر کوئی صاحب تو بن جائے گا, مگر آل کہاں سے بنے گا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ آل کوئی معمولی چیز ہے,
تو بھائی میں ان آل سے دشمنی کرنے والوں سے بھی اوپن چیلنج ہے میرا. کیا ہے؟ بات سے میں کرتا نہیں چیلنج, بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں, سنتے ہیں تو اچھی طرح. قیامت کی صبح تک ٹائم کب تک؟ قیامت کی صبح تک اوپن چیلنج ہے ان سب کے لیے میرا. ساری دنیا کیا ہے؟ ساری دنیا مل کر کچھ بھی بنا سکتی ہے. ساری دنیا مل کر کچھ بھی بنا سکتی ہے. کچھ بھی بنا سکتی ہے, مگر ایک آل نہیں بنا سکتی. سبحان اللہ بے شک کیونکہ یہ آل ون پیس بے ہے. شک سبحان اللہ اور سارے ولی بھی مل جائے کیا بات ہے تو بھی آل کو نہیں بنا سکتے, مگر ایک آل سمجھ لے تو ہزاروں ولی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ یا اللہ. دیوانے ہیں سب لوگ کہ آل کے پیچھے کیوں پڑے ہیں وہ لوگ؟ اس لیے کہ آل کو جانتے ہیں کہ آل سارے ولی زمانے کے مل جائیں, بڑے بڑے غوث و قطب ابدال مل جائیں تو سب جہاں پر ولایت ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ کوئی بنا نہیں سکتا. مگر ایک ولی چاہے گا, ایک آل چاہے گا, ایک آل نبی چاہے گا تو ہزاروں کو اپنی دعا سے سبحان اللہ خبر ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کی تعظیم واجب ہے. تو دیوانے تو نہیں تھے نا صحابہ کرام معاذ اللہ, ان کو ہوش و حواس میں بھی تھے, اتنے عقل کے ماہرین تھے. ایسے تو عرب بہت مشہور ہے ذہن کے لیے, عرب کے لوگوں کا مائنڈ کسی کے پاس نہیں ہے, اتنا مشہور و معروف ہے, مگر پھر بھی وہ جھک گئے اہل بیت کے پاس. کیونکہ ان کا کردار ایسا تھا. تو میں آپ کو جو بولنا چاہتا ہوں واقع سے الحمدللہ ہے نا کہ سردار کسی اور دیگر کو جو سب سے بڑے جلیل و قدر ہیں, جس کی جلالت کے ڈنکے زمین پر نہیں عرش پر بھی چلتے ہیں, جس کا نام کہاں دور دور تک حضرت شیطان بھی سن لے تھر تھر کانپ جاتے ہیں, حضرت عمر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ. کہ وقت ایسا آیا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جمعہ کو دیر سے مسجد میں آئے. کتنے دیر سے مسجد میں. آج تو واچا ہے بھائی, وہ زمانے میں ٹائم پورا آگو کس پر سورج پہ چل رہا تھا. حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے پاس کھڑے اور عمر سے کہنے لگے, اے عمر تیرے باپ کے نوکر نہیں ہیں. کیا ہے؟ تیرے باپ کے نوکر نہیں ہیں کہ جب چاہے تو آ جائے نماز پڑھا دے, جب چاہے تیری مرضی آ جائے مسجد میں آ جائے, جب چاہے جو حکم آئے ساتھ دن کر دے. تو فارغ اعظم تو جلال ہیں, خیز تو 2-3 لگانا تھے اور پرپر سے بیچارے ہم لوگ ہوتے اور بیچارے کتنے کیسا رکھنا پڑتا تھا کہ وہ آگ بجھانے فائر انجن کو بلانا پڑتا تھا, چھڑانے کے بعد سے پولیسوں کو بلانا پڑتا تھا, کیونکہ ہمارے تو فخر گھمنڈ تکبر انانیت میں یہ بہت کچھ ہوتا ہے. وہ صحابہ تھے. کیا تھے؟ صحابہ. اور صحابہ بھی تھے تو کیسے حسینی تھے. وہ بھی حسن حسین کو چاہنے والے تھے, وہ بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے, نبی پر جان قربان کرنے والے, انہوں بھی بہت بڑے جلال و جلالت والے. ارے جس کا نام جس کے بارے میں میرے حضور نے جیتے جی بشارت دے دیا, لا بعد نبی الا عمر, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, اگر ہوتا تو اے عمر تو نبی ہوتا. جس کو اتنے دور تک کہا ہے وہ عمر کو کہتے ہیں ہم تیرے باپ کے نوکر نہیں ہیں. کیا بات ہے. تو عمر تو ڈنڈا اٹھانا تھا, بیٹھے تو مجھے کیسے بولے گا. عمر سیدھا گئے منبر پر رونے لگے کہ بھلا کرے اللہ ایوب انصاری کا, میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے. کہ ایسے پوچھنے والے مرد حق آج ضرورت ہے تو کبھی بادشاہ وقت کبھی غلط نہیں کر سکتا. یہی تو اسلام ہمارا سکھا رہا ہے کہ غلطی کرنے والے پر ٹوکا جائے تو ٹوکنے کے پر ماننا یہ آدم کی سنت ہے, غلطی کرنے کے بعد نہیں ماننا یہ شیطان کی فطرت ہے. تو فاروق اعظم منبر پر چڑھے, فرمایا کہ دیر ہونے کا میں معذرت چاہتا ہوں, میری معافی چاہتا ہوں کہ میں دیر سے آیا, مگر اس کی وجہ بھی سن لو کہ میں دیر سے آیا. صحیح بات ہے, مگر میں بادشاہ بھی ہوں. کون ہے؟ امیر المومنین, مومنوں کے سردار, جس کے حکومت چلتی ہے,
جو قیصر و کسرا کا بادشاہ بنا ہے، جس کو قبضہ کیا ہے، ایسے فرلان دور دور تک سرزمین مسلمانوں کی بناتے گئے تھے، مگر کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک ہی جوڑا، میرے پاس بولو بادشاہ کپڑے کتنے؟ ایک جوڑا۔ عبداللہ کی امی جوڑا دھوئی، ابھی سوکھا نہیں ہے، وہ سوکھنے تک انتظار کیا، وہ گیلا ایسا پہن کر آیا، آ کر چیک کر لو، ایک ہی جوڑا تھا، اس لیے مجھے دیر ہو گئی کپڑے سوکھنے میں، انشاءاللہ آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ یہ ہے اسلام۔ کیا ہے؟ اسلام۔ کیونکہ یہاں پر بڑا چھوٹا نہیں ہے، جب ہم ایک کے غلام بنے ہیں، اس غلامی کا نام بیعت ہے۔ اس غلامی کا نام کیا ہے؟ بیعت۔ بولو بولو بیعت۔ اچھا ہمیں آج جو بنتے ہیں نا مریدان، اس کو بھی بیعت ہی کہتے ہیں، کہ وہ مرید بننا، اس کو سب سے بڑا مرید صحابہ ہے، اور سب سے بڑا پیر میرا رسول ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اصل ہیں، آج جتنے بھی ہیں سب نقل ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو میں پہلے بولے نا مریدان ذرا جب تک سے سنو، جس کے بھی ہیں بھائی الحمدللہ سب مسلمان ہیں، مجھے اتنا چاہیے، میں یہ نہیں کہتا مجھے ڈیویڈنگ رولز آتا نہیں ہے، تو کوشش بھی نہیں کرتا ہوں، جس کے بھی ہیں مرید مرید ہے کہ نہیں؟ مگر امت تو ہے نا، امت تو رسول کے سے دوسرے کے تو ہے نہیں ہے۔ ہاں دوسرے کے ہوتے تو میں کہتا کہ چلو بھی نکل جاؤ، مگر کس سے کہوں؟ کون ہے؟ میرے رسول کے پاس جو بھی آئے گا وہ غلام مصطفیٰ بن کر آئے گا، کیونکہ ہم نے اپنا ناز جو ہمارا مختار ہے نا، ہمارا جو اسٹیٹس ہے، ہم نے اس کو پہچانا سے نہیں ہے۔ ہمارے درمیان آنے کے لیے نبیاں دعا کرے، اللہ ہم کو بھی امتی بنا دے، ہمیں کوئی دعا کرے نہیں، مگر پھر بھی اللہ ہمیں امتی بنایا۔ اب سوچو کہ جس کا مقام امتی کیا ہے، نبی نبوت کو چھوڑ کر کے ہائی کیڈر کو چھوڑ کر لو کیڈر میں آنے کی بات کرتا ہے، تو لو کیڈر میں ملتا کیا ہے؟ غلام مصطفیٰ۔ کہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ جانتے نہیں ہیں نا غلام مصطفیٰ کیا ہے، کیونکہ جنت بھی انہیں کی، دنیا بھی انہیں کی، محشر میں چرچے بھی انہیں کے، اور بروز محشر بھی خدا بھی انہیں کا۔ بچہ کس کا ہے کہ جو دوسروں کو دے گا؟ جس کا ہے سب کچھ اسی کے بن جاؤ۔ اس لیے نبی جانتے تھے کہ یہ سب کچھ تو اسی کا ہے، ہم اس کا دامن پکڑ لیں تو پھر نیا پار ہو جائے گا۔ مگر ایک ہم گنہگار امت ایسی ہیں کہ ہم ان کا دامن چھوڑ کر شیطان کا دامن پکڑے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ غوث کا دامن خواجہ کا دامن پکڑے کر، سوچ لے والی بات ہے نا۔ تو بھائیو بزرگ دوستو، آج مسلمانیت، آج اسلام کیوں بدنام ہے؟ کیوں ہے؟ کسی نے بڑے خوب کہا ہے، خود کے گھر کو آگ لگی خود کے چراغ سے۔ خود کے گھر کو آگ لگی گھر کو خود کے چراغ سے۔ تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ مسلمانوں، خطرہ اسلام کو باہر والوں سے نہیں ہے، اپنوں سے۔ آپ بولیں گے صاحب کیا تو ہمارے رحمان صاحب ڈالے سے خاک ہوتے ہیں، دیوانے دیوانے باتیں کرتے ہیں، چکن یا مکسنگ کھائے، لیکن سمجھیں گے۔ میں بھی آپ کو دلیلہ دیتا ہوں، کیونکہ میں دلیلہ دینے میں بڑا پرفیکٹ ہوں گا الحمدللہ، کیونکہ زمانہ بڑا بڑا ہے، آتا تو کچھ بھی نہیں ہے، دلیل وہ ہائی ٹیک کو گھستا ہوا، وہ پوچھنا گئی، گو منجی پی تھی چلنا گئی، پہلے دے والے تو بچہ چلے گئی، لیکن دلیل بھی ضرور۔ کس کی دلیل؟ دنیا کی نہیں، کربلا کی دلیل۔ کس کی دلیل؟ اب پورا میرا مقصد آج سمجھ میں آ گیا ہوگا، آج کی دعوت بھی تم کو کام کرے گی انشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ کھائے بے جس کے نام کا صدقہ تو ہم بیکار کیسا جانے دیں گے؟ ہاں حلال کریں گے نا اس کو بھی، کیونکہ ہم تو بے فضول نہیں کھائے، ان کا نام کا صدقہ کہنا نہیں کھائے۔ اب کون تو ہے کیا کہ ذرا بولو، میں ہاتھ اٹھا پہلے کہ میں حسین کا صدقہ نہیں کھاتا، بولو بولو، ہے نہیں کھاتے؟ اچھا کوئی اس میں سے جتنے بھی بیٹھے ہیں الحمدللہ، اوپن چیلنج ہے میرا کہ کوئی بھی کہے کہ میں حسین کا صدقہ نہیں کھاتا ہوں، کوئی ایک بھی کہے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ کہیں گے نا بھی،
کہیں گے نا کیسا کہیں گے جبکہ ساری دنیا خاطر حسین کا میں نہیں بولا ماں میں مجھے پکڑ لیں گے میں ہی نہیں بولا کون بولے روایتیں بولتی ہیں کہ دنیا بنی 5 کے لیے کیا بنی 5 کے لیے بری طرح سے نہ ہوا ذرا بات اندر کے بھی کر لیں پھر وہ صاحب بھی کے سمجھ لیں آج اوپر کے بولا ہمارے اوپر ہی پانے ہے کہ نہیں تو بنی دنیا 5 کے کس کے لیے 5 کے کس کے لیے بنی 5 کے اچھا چلو بھروسہ نہیں ہے تو آپ کو پاسپورٹ ہے تو لبنان چلے جاؤ گے وہاں پر ایک پہاڑ ہے جودی پہاڑ جس کا نام قرآن میں ذکر کیا گیا ہے وہاں پر ایک کشتی ہے نوح کی کشتی ہے آج بھی فرینڈ آف کشتی دیکھ لیں کہ وہاں پر لوح پر لکھا ہے علی حسن حسین فاطمہ محمد 5 ہے یہ کیوں لکھا گیا ہے کہ جب طوفان نوح میں کشتی جگمگانے لگی جب ڈوبنے کا خطرہ ہوا اللہ نے جبرائیل کو کہا جس کے خاطر بنایا ہے ارے ان 5 کا نام لکھ دے تو یہ 5 کے صدقہ کے طوفان کشتی کو زندہ باد دیکھو دیکھو کون آئے سنیوں کا شیر آیا نعرے غوث یا غوث حضرت سید شاہ نظام الدین اولیاء قادری صاحب زندہ باد اب دیکھو نا میں کتنے کتنے نعرے لگا تو پھر ایک چیز میں جواب دیتا ہوں سبحان اللہ تمہیں تھک جانا میں تھکنے والوں میں سے انشاءاللہ نہیں ہوں سبحان اللہ ہاں دیکھیں گے انشاءاللہ کون سکتا ہے یہ ہمیں کہنا بات کہ بنی کس کے لیے کائنات 5 کس کے لیے بنی 5 کے لیے بنی 5 کے لیے آپ کہیں گے کیسے تو تفسیر اٹھاؤ کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تو اس نور کو جب تنہا پایا تو اس نور کے صحبت میں 5 کو بنایا کیونکہ جب آدم جنت میں تنہا تھے تو ان کی پھسلی سے ہوا کو بنایا کیونکہ تنہا ہے بیچارے کا دل جوئی کرے تو وہاں ہوا کو پیدا کیا جب نور کو بنایا سینکڑوں سال ہو گئے ہزاروں کے سال گزرتے گئے جب نور طرح تنا تھا اللہ واحد تھا نور تھا یہ بھی نور تھا تو نور تھا تو جب تھا تو اللہ نے پھر ان سے 4 بنایا میں نے بولا حدیث ہے میرے رسول فرماتے الحسن حسین منی وانا من الحسین کہ رسول فرماتے حسین مجھ سے میں حسین تو کیا مطلب کہ لوگوں دیوانے ہیں ظاہر تو یہ ہے حقیقت میں تو وہاں سے یہاں تک وہ تھے سبحان اللہ ہے کہ نہیں علی کون ہے کہاں وہاں تھے فاطمہ کا ہے ارے وہ بھی ہے نہیں ہاں وہاں سے تھے کیوں کیونکہ یہ سب ڈفیکلٹ ہے ان کا نظام ان کی طرح اللہ نے ان کا ثانی نہیں بنایا ان کا ثانی نہیں بنایا اچھا سمجھ نہیں آیا ان کا ثانی نہیں بنایا ڈپلیکیٹ نہیں ہے یہ سیکنڈ پیس ہے کہ نہیں اونلی 1 پیس ایک ہی ہے کیونکہ علی جیسا کوئی دوسرا ہے ماں فاطمہ الزہرا کی طرح کوئی دوسرا ہے بے شک جو امام حسن کی طرح کوئی ہے کہ نہیں امام حسین کی طرح دوسرا بنایا کہ نہیں میرے نبی جیسا تو کوئی بنایا کہ نہیں کائنات کو بتانا چاہا کہ یہ 5 ہے یہ اصل کائنات کا مقصود ہے ان 5 کو میں نے الگ بنایا اس لیے کہ نہ ان کی طرح کوئی اور بن سکے نہ ان کی طرح اپنی طرح مثال سمجھ کر کوئی دوسرا ان کو کہے کیونکہ یہ الگ ہے یہ 5 مجھ سے ہے یہ 5 نور خدا سے ہے اسی لیے تو یہ الگ ہے ورنہ تو انسان تو سب انسان ہی ہوتے نا انہوں نے یہ الگ ہی کیوں بنایا خاندان الگ رولز الگ طریقہ الگ ساری چیزیں الگ دنیا سمجھ نہیں پائی کہ یہ کیا ہو رہا ہے دنیا تو دیکھتی رہی مگر سمجھ نہیں پائی پوری دنیا کا خاندان بیٹے سے چلے گا مگر میرے ایک رسول سارے کمبرتوں کہاں برابری خاندان میں برابری نہیں پوری دنیا کی عورتیں ناپاک ہوں گی اسی سے اولاد ہوگی
मगर मेरी माँ फातिमा को अल्लाह सुभान अल्लाह, कौन आया? सुभान अल्लाह, उनके रिवायतें बताएंगे कि माँ फातिमा कभी नापाक हुई ज नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या है? कभी हुई ज नहीं, सुभान अल्लाह, कभी उनको माहवारी आई ज नहीं। फिर हसन हुसैन पैदा हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हम दीवाने तोड़ी है कि हम पंजतने पाक पाक इसलिए कि सारी दुनिया की औलादें आएगी, सारी दुनिया की जो नस्ल आएगी वो खून माँ का पीकर खाकर उनकी गिदा बनकर आएगी। मगर मेरा हसन और हुसैन तो पाक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माँ को कोई था कि नहीं, बंद हुआ कि नहीं, आया कि नहीं, तो फिर हसन हुसैन खाए क्या? सुभान अल्लाह, अल्लाह ने कहा कि भाई ये तो अलग है, इनकी पैदाइश दुनियावी बच्चों से अलग ही होना। सुभान अल्लाह, सबको नाप लगी होगी, सबको बम्बई लगी होगी। जब हसन पैदा हुए तो बम्बई नहीं, सुभान जब अल्लाह, हुसैन पैदा हुए तो बम्बई लग को ठीक नहीं, क्योंकि लगी होती तो खाए होते। तो फिर क्या था, 9 महीने थे कैसे, 7 महीने? सुभान अल्लाह, अगर मैं फिर तारीख याद है तो मैं बता दूं, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु 7 महीने में पैदा हुए। कितने? 7 महीने याद है। चलो कम से कम 7 महीने तो फिर खाए क्या? सांस ली कैसे, हवा मिली कैसे, फले फूले कैसे? क्योंकि वो डिफरेंट है, सुभान अल्लाह, हमारी तरह बच्चों की तरह नहीं है, वो नूर वाले हैं, सुभान अल्लाह, है कि नहीं? क्या है? नूर वाले हैं, हाँ, तेरी नस्ल पाक में छोटा बच्चा नूर का, तुम्हें आईने नूर तेरा सुभान अल्लाह, ये इसलिए दीवारें नहीं है, आला हजरत कहते हैं कि वो नूर है। क्यों? इसीलिए नूर है कि वो मुख्तलिफ है, सबकी तरह नहीं है, अलग ही पैदा किया ताकि दुनिया वाले कहे कि जब कोई बराबरी करने लगे दीवाने उसके पैदाइश की तरह तेरी पैदाइश नहीं है। जब एक उनके कदमों की नालायक से मुकाबला नहीं है तो फिर ज़ात अक़दस से कैसे होगा? तो ये डिफरेंट मकाम और मर्तबा कई तरह से बढ़ाया, तो बुलंदी अता फरमाई। तो अब जमाने वालों ने देखा कि क्या किया जाए, कि चलो इनकी सोहबत में बैठे। तो अब उनकी सोहबत में होता क्या है, इस रसूल ने क्यों कहा, इनकी मोहब्बत को अल्लाह ने क्यों मांगा, रसूल को कहा कि रसूल इनकी मोहब्बत मांगो, क्योंकि इसीलिए कि इन्हीं के सदक़े में तो सब कुछ है, इन्हीं के सदक़े में सब कुछ है, कि जन्नत मिलेगी तो भी सदक़े हुसैन में, सुभान अल्लाह, जन्नत भी मिलेगी। मुझे उनसे दर्द नहीं है, उनसे भी कोई शिकायत नहीं है। शिकायत तो हम अपना से करेंगे ना, पैरों से क्या है। मेरी कश्ती वहां डूबी जहाँ पानी कम पानी वहां डूबे ना। क्यों? क्योंकि हम करबला वाले का जिक्र करने बैठे हैं, तो कभी ये बात भी याद रखो कि करबला को सताने वाला कोई गैर नहीं था, मुसलमान था। अरे करबला वालों पर जुल्म करने वाला कोई घंटी बजाने वाला नहीं था, कलमा पढ़ने वाला था। इमाम हुसैन को गला गर्दन शहीद करने वाला कोई गैर नहीं था, मुसलमान था। तो अली असगर के गले में तीर मारने वाला कोई घंटी बजाने वाला नहीं था, मुसलमान था। तो किससे खतरा हो रहा है दीन को? किसने कलमा पढ़कर, जिसकी मोहब्बत नबी ने मांगा, जिसकी मोहब्बत खुदा ने मांगा, जिसके तसद्दुक, जिसका मुकाम मर्तबा खुदा ने बताया, रसूल ने बताया, साहबा ने बताया, आज दुनिया उन्हीं की दुश्मन बनी है। क्योंकि जानता है, रब जानता है, क्योंकि आलिमुल गैब है। इसीलिए कहा कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मुहद्दता फिल कुर्बा। मोहब्बत इसलिए मांगा गया कि तुम उनके दुश्मन बन जाओगे, इनसे गद्दारी करोगे, इनसे वाबस्तगी छोड़कर दुश्मनी करके इनसे दूर हो जाओगे। तो मैं नहीं चाहता कि इनसे दूर हो जाओ, क्योंकि इनसे दूर हो जाओगे तो सीधा ठिकाना जहन्नुम है। इनका दामन छूट गया तो सीधे गिरोगे जहन्नुम में। तो क्या किया जाए, इनके दामन को पकड़ लो, इनके दामन को पकड़ लो, इनसे वाबस्तगी करो, इनकी सोहबत में बैठा करो, इनसे निस्बत कुछ हासिल करो। मगर आज डिफरेंट साहब आए तो उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मगर हकीकत देखो। क्योंकि हम तो सिर्फ चमत्कारों को देखकर ही नमस्कार करते हैं ना। हम बदल गए, हमारा देखने का नजरिया बदल गया। हम डुप्लीकेट में ओरिजिनल में फर्क ही नहीं पैदा करते। आज उनके तरह से दूसरों को भी, ओरिजिनल को भी बुरा भला कहते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि जमाते वाले गलत कहते हैं, वो भी बिल्कुल हकी कहते हैं, क्योंकि हमारे कारनामे कैसे है ना, कैसे कारनामे हैं।
محرم الحرام کی محبت میں، امام حسین کی محبت میں، چاند دکھے جب سے ہم گوشت نہیں کھائیں گے، چولہا نہیں کرائیں گے، نبی کپڑے نہیں پہنیں گے، سب کچھ کریں گے. جس دن شہادت ہوئی اس دن کیا گے انجوائے کریں گے، بریانی پکائیں گے. یہ ہماری محبت ہے. کیونکہ قانون الگ چیز ہوتی ہے، محبت الگ چیز ہے بھائی. قانون سب کے لیے لاگو ہے، نہیں کرے تو گنہگار ہوگا. محبت الگ چیز ہے. میں یہ نہیں کہتا پھر کل کے دن بعد میں فتوا نہیں دینا کہ صاحب بولے کرنا نہیں کہتے رہو. نہیں، محبت اگر ہم دعویٰ جو کرتے ہیں نا، مجھے بہت غصہ آتا کہ ہم کیسی دیوانگی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں. جس دن شہادت ہوئی اس دن بریانی پکا کر کھا رہے ہیں. کیا تو بولے تو نام فاتحہ کا. ایسے سینکڑوں کام ہمارے اہل سنت والجماعت کے ہیں جو اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ فاتحہ کے نام کے آڑ میں کیا کیا کروا گئے. اب دوسرے بولو گے تو کہیں نہیں بولتے، دوسرے انگلیاں اٹھاؤ تو کیوں نہیں اٹھاتے؟ کیونکہ غلطیاں ہماری ہیں نا، سدھارنا ہم کو ہے، سدھرنا بھی ہم کو چاہیے. تو بھائیوں مجھے دوستوں میں پہلے بھی کہا، بھی یہی کہوں گا کہ خود کے گھر کو آگ لگی خود کے چراغ سے. ہم کو دوسروں سے اتنا نقصان نہیں ہے جتنا ہمارے طور طریقوں سے، جو ہمارے ریتی رواجوں سے، جیسا ہمارے بنائے قانونوں سے. جس طرح ہم پنجوں کو لے کر ناچتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، طرح طرح کے کرتے ہیں. مگر کسی کے پاس ایک ایسی دلیل بھی ہو، کیا تو امام بھائی دیکھو نام کے تصدق میں ہم کو ضرور کر دیتے ہیں کہ اتنے بڑے ہستی کا نام لیتے ہیں، میں اس کے خلاف نہیں جا سکتا. تو کیا کرنا؟ جھک جانا. جھکے تو غلط، تو شریعت کے خلاف گئے تو میں تو خاموش نہیں رہ سکتا، بولنا پڑتا. اب تعجب کی بات ہوتی ہے کہ لوگوں کے آن میں آ جاتے ہیں. میں سن کر تعجب ہو جاتا ہوں، یہ تو آنند میں زیادہ ہے کہتے ہیں ہر جگہ ہے. تو پہلے بھی دیکھو میری عادت میں پہلے شروع میں جو بولا تھا نا، بعد میں سنا کیا معلوم ہوتا. میں اوپن سے بولنے کی عادت ہے، آنگا میں آتے. اور ہمارے مسلمان بھی بڑے عجیب ہیں، جس سے اسلام منع کرتا ہے اسی کے پاس روز کھانا کرتے ہیں. تو ہمیں دامن پکڑے گوشت کا نہیں نا، کس کا پکڑی؟ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں بات. اگر بات ہے تو پھر بعد میں ریکارڈنگ ہوتا ہے تو سن لیجیے. کیونکہ ہمارا طریقہ بدل گیا، ہمارا طریقہ بدل گیا، ہمارا ریتی رواج جو قانون جو تھا سب نکل گیا. اچھا کس کو ہے غم حسین؟ بتاؤ کس کو ہے غم حسین؟ کون جانتا ہے کہ حسین کیسے ہوئے؟ کوئی بتاتا ہے ایسا ہوا ویسا ہوا، چلیے وہی کرے. مگر کبھی یہ سوچا ہے کہ ظلم کرنے والا کون؟ یزید کون تھا؟ مسلمان ہی تھا نا، ہے کہ نہیں؟ کلمہ تو پڑھتا تھا نا، کیا نہیں پڑھتا تھا؟ ابن زیاد کیا کرتا تھا؟ کلمہ پڑھتا تھا نہیں؟ حسین کے خیمے میں نماز ہوتی تھی، یزیدی خیمے میں بھی نماز ہوتی تھی، وہاں بھی اذان ہوتی تھی، یہاں بھی اذان ہوتی تھی. کیا فرق ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے مطلب کے لیے تھے، اپنے نانا کے دین کے لیے. یہ کہتے ہیں کہ ہم جو کریں گے وہ صحیح ہے. یہ کہتے ہیں دین میں خلط ملط نہ کرو، کیونکہ بڑی محنت سے پھیلایا ہے. بحث اسی بات پہ چلی نا. ابھی تو تاریخ الگ چیز ہے، اسے شیعہ لوگوں نے کچھ ملا دیا. بعض ہمارے اکثر سادات کو میں نے دیکھا کہ شیعوں کے اس میں گھس گئے کیونکہ محبت ہے اہل بیت کی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اہل بیت کی محبت تو بغض صحابہ رکھا. یہ قانون میرے رسول نے کہا نا کہ میرے صحابی کو، کسی ایک صحابی کو بھی برا نہ کہو، تو ہم کو کسی کو حق نہیں. اب وہ اعمال ہے وہ جانے یا تو ان کا رب جانے، چھوڑ دے نا. یہ شریعت ہے، یہ ہمارا اسلام ہے. اب بعض لوگ امیر معاویہ کو بھی برا کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ایسا کریں گے، وہ ذاتی معاملہ ہے نا. حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر جب جنگ کے میدان میں ایک کافر نے جب ہارنے کا مومنٹ آیا تو غصے سے حضرت مولا علی کے چہرے پر کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے اوپر تھوکا. تو حضرت مولا علی تلوار نکال کے دبا ڈال ڈالنا تھا اسے 3-4 ایکا میں، مگر کیا کرے، معاف کرے سے چھوڑا لے کے نکل گئے. تو وہ غصے کے عالم میں کہا کہ علی غصے سے تو مار ڈالتا سمجھے میں کہیں چھوڑا جا. کہا اب تک تو اسلام کا دشمن تھا، میرے منہ پر تھوک کر میرا دشمن بنا، میں میرے دشمن کو معاف کر دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ.